اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے حق پھیل رہا ہے، بلکہ ماضی قریب سے میں نے دیکھا ہے حق پھیلنا شروع ہو گیا۔ امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ فتویٰ لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے۔ بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، تو امام رضا بریلوی صاحب نے کہا میں ہے حنفی ہوں لیکن میں امام حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں مانتا۔ انہوں نے نعت بھی لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اگر امام احمد رضا بریلوی صاحب امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں حنفی ہیں تو ہم بھی حنفی ہیں۔ اگر کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر آپ امام سے اختلاف کرنے کا نام حنفیت ہے تو میں حنفی ہوں۔ میں نے دیکھا نماز کا طریقہ بھی ان کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے بخاری مسلم میں جو صحیح الاسناد حدیث تھی، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا طریقہ ہم نے شروع کر دیا، اور ہم نے امام حنیفہ کے قول پہ عمل کیا۔ انہوں نے خود ہی فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ وہ کہتا نہیں، انہوں نے چیلنج دیا، چیلنج نہیں دیا۔ آج میں نے دوسرا قول بھی ان کا بتا دیا، انہوں نے کہا کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو، میری باتیں اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوں جب تک تمہیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو اس وقت تک میرے قول پہ بھی عمل نہ کرو۔ تو انہوں نے چیلنج نہیں دیا ہوا تھا، عارضی شو کی تھی، آپ کیوں ان کو متکبر بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی چیلنج نہیں کیا۔ یہ چیلنج پیغمبر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، باقی تو سارے غیر معصوم ہیں۔ تو ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی احمد رضا بریلوی صاحب نے بہت بڑی جرأت کی۔ اس کے بعد غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد ہیں، جن سے میں نے کافی کچھ لرن کیا یعنی کتابوں کے ذریعے، رحمہ اللہ تعالی، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میں نے ان کے پاس یعنی 2-3 دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ 22 مارچ 2007 کو میری ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی 1 to 1 بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی، پوری رات میں ان کے پاس رہا، صبح میری فجر کے وقت تقریباً فلائٹ تھی اسلام آباد کی، تو میں ان کے ساتھ رہا، بڑے خوش ہوئے، اور ماشاءاللہ پکے مباحث تھے، لیکن بس وہ فرقے کی اثر کی وجہ سے کچھ چیزیں کھول کے بیان نہیں کرتے تھے۔ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جو میں نے پہلی شرح صحیح مسلم لکھی تھی اس میں نے لکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا دیں، لیکن پھر سارے علماء میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہمارے مسئلے کا نقصان کر دیں گے، آپ لکھتے ہیں دونوں جائز ہیں، کہتے ہیں مجبوراً مجھے لکھنا پڑا، ورنہ مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ ابھی بھی توحید پہ جتنا کچھ انہوں نے شرح مسلم میں لکھا ہے وہ کافی ہے۔ اس میں انہوں نے مدینے کے حرم ہونے والے معاملے میں بھی امام حنیفہ کا کہا کہ ہم حنفی ہو کے بھی ان کے اس قول کو چھوڑتے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کو امام حنیفہ نہیں مانتے تھے، امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روزے نہیں پتا، حالانکہ 5 کتابوں میں آئے ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ میرا کلپ بھی ہے اس کے اوپر، لیکن غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا نہیں ہم شوال کے 6 روزوں کو مانتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث آ گئی ہے۔ پھر عقیقہ کو زمانہ جاہلیت کی رسم کہتے تھے امام حنیفہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے طے کیا ہے جو میں آج ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، HD کیمرہ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا فتاوی شامی کے اندر ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، جنہوں نے رد المختار لکھی ہے، در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، در مختار میں جو اعتراضات تھے نا فقہ حنفی کی کتاب پہ، ان کا رد کیا ہے رد المختار میں۔ یہ در مختار میں خے ہے خرگوش والی، اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی، مختار، وہ در مختار کا رد نہیں ہے، رد المختار نہیں ہے، رد المختار۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور اپنے خون سے اگر وہ تعویذ لکھے سورہ فاتحہ کا اور اس سے اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ جائز ہے، اور ان کا یہ اسی طرح جیسے مجبوری میں خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اسی اللہ کے بندو، وہ تو زندگی موت کی کشمکش ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ تعویذ دھاگوں کے چکر پہ جو ہے وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ کسی حنفی عالم کی جرت نہیں ہوئی اس کا رد کرے، میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کی بھی جرت نہیں ہوئی ہے ان چیزوں کا رد کر سکے، لیکن غلام سعود سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اسی بات کی وجہ سے بخش دے ان کی خطاؤں کو، انہوں نے بڑی جرت کی ہے، یہ میں آج HD کیمرے میں دکھانے لگوں۔ غلام سعود سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم کی 6ٹھی جلد، پہلے تو ٹائٹل دکھائیں، فرید بک سٹال۔ پاکستان میں بریلویوں کے 3 بڑے مکتبے ہیں، نمبر 1 شبیر برادرز، نمبر 2 ضیاء القرآن پبلیکیشن، اور نمبر 3 فرید بک سٹال، تینوں لاہور کے ہیں۔ 6ٹھی جلد میں اس کا PDF بھی آپ کو مل جائے گا آرام سے اسی نمبر پہ ہی ملے گا، اس کا PDF بھی چڑھا ہوا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 557، جلد 6 میں غلام سعود سعیدی صاحب کا۔ یہ 556 بھی یہ بھی دکھانا ہے اور یہ بھی دکھانا ہے،
پہلے یہ رائٹ والا دکھائیں، اس کے بعد لیفٹ والا اوپر سے، یہ دونوں دکھائیں۔ یہ شرح صحیح مسلم چھٹی جلد غلام سعود سعیدی صاحب نے الحمدللہ در مختار پہ جو حاشیہ تھا رد المختار، اس کی عبارت کوٹ کی، پوری عبارت کوٹ کی انہوں نے، اس کے بعد اس کے اوپر جو کمنٹس کیے ہیں نا، وہ سمجھیں ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اور یہ جرت اگر ہم کرتے تو ہمیں انہوں نے کہا تھا بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے نا، ابن عابدین شامی کی وہ عبارت لکھی عربی والی اور رد المختار کی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی، یہ ابن عابدین شامی، اور ابن عابدین شامی وہی ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو کہا تھا کہ یہ نجدیوں کے بارے میں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو امت ہمیشہ سے خوارج پہ فٹ کرتی تھی، وہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے اوپر فٹ کر دی۔ یہ وہ بندہ ہے ابن عابدین شامی، اس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ کتنی گستاخانہ عبارت اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ اس کا علمی سٹیٹس کا اندازہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس نے خون کے ساتھ اپنی ناک اور پیشانی پر سورہ فاتحہ کو لکھ دیا تو یہ طلب شفا کے لیے جائز ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ پیشاب کے ساتھ لکھنے سے شفا ہوگی تو پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ منقول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب شفا کی وجہ سے حرمت ساکت ہو جائے گی، جیسے بھوکے اور پیاسے کے لیے خنزیر کھانا اور شراب پینا حرام نہیں رہتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ غلام سعود سعیدی صاحب کی ذرا کمنٹ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے والوں کے ایمان میں خطرہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین ہو کہ اس طرح کا عمل کرنے سے اس کو شفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مر جانا بہتر ہے اس کام کو کرنے سے۔ یہ اس نے اپنے بزرگوں کو کہا ہے کہ تسی ادھر چنگا سی ماری جاندے ایک کام نہ لکھ دے تسی، اس کا مر جانا بہتر ہے کہ وہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کی جرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان فقہا کو معاف کرے۔ بال کی کھال نکالنے اور جزیات مستنبت کرنے کی عادت کی وجہ سے ان سے یہ قول شنی جو ہے سرزد ہو گیا، ورنہ ان کے دلوں میں قرآن کی عزت اور حرمت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے نا اٹھو مت بیٹھو تھوڑا کور بھی کر دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے میں نے بڑے سخت کمنٹس لکھے ہیں، یہ نہ ہے کہ آگے باہر ہی سارے کھلو جان میرے، تو کہتے ہیں نہیں بزرگ ہے بہت عزت کرنے والے تھے، لیکن بال کی کھال ہونے کی عادت نے ان کو یہ وہ، اور یہ کمبائنڈ بزرگ ہیں جو بند اور بریلوی کے۔ المحند المفند میں اہل حدیث کو خارجی لکھا ہے شیخ خلیل سہارنپوری نے، اور دلیل دی ہے کہ جی ہمارے استاد ابن عابدین شامی نے چکے یہ لکھا ہے رد المختار میں۔ یہ ابن عابدین شامی وہ ہیں جن کا تعارف میں نے کرایا کہ پیشاب اور خون کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کے وہ قائل۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا کام تو صرف بتانا تھا۔ اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے بھی بڑی جرت کی ہے، مفقود الخبر شور جو ہے، ایسا شور جو گم ہو چکا اور بیوی کو نہ پتا ہو کہاں ہے۔ امام حنیفہ تو کہتے ہیں 90 سال بیوی انتظار کرے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انتظار ہی کرتی ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا 4 سال، اس کے بعد قاضی تنسیخ نکاح کروا دیا۔ تو تقی عثمانی صاحب نے حنفی ہونے کے باوجود کہا ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ جو ایکسیپٹیبل نہیں، امام مالک کے فتوے کو انہوں نے فتویٰ دیا، بڑی جرت کی ہے۔ اب تو ساری کاہل ہو گئے، تو یہ سب جرت کر رہے ہیں۔ اس طرح نماز میں سپیکر کا استعمال حمزہ بریلوی صاحب بھی نہیں مانتے تھے، اشرف تھانوی صاحب نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے سارے مریدین آگے سے مان رہے ہیں۔ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، نماز کیا تقریریں ہر چیز کرتا ہے۔ الیاس قادری صاحب نے بھی ایون دعوت اسلامی کے اجتماع میں نمازیں شروع کرا دی سپیکر میں، پرائیویٹ والوں نے ابھی تک سپیکر میں نماز نہیں شروع کرائی، لیکن حیران کن بات ہے تقریریں ساری سپیکر میں کرتے ہیں، نماز آتی سپیکر بند، اور وہ عجیب و غریب اتنا مجمع ہوتا ہے تو وہ تکبیرات کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، الگ کوئی مسئلہ نہیں یار چھوڑ دو۔ تو اشرف تھانوی صاحب نے تو اس کو شیطانی آواز کہا تھا، شیطانی آواز میں چاہے نماز پڑھی جائے یا شیطانی آواز کے اندر واز کیا جائے تو دونوں ہی غلط ہے، اگر ان کا یہ مان لیا جائے مسئلہ تو ظاہر اب وہ رجوع ہو چکا ہے، پچھلے والے لوگوں نے رجوع کر لیا۔ تصویر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، علماء تصویر کھنچواتے نہیں تھے، اب تصویر کے بغیر وہ جب تک سامنے آئے نا کیمرے والے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، تو یہ سارے رجوع کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی کو زخم لگا، وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر بھی پہنچی، آپ نے نہیں فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ دوسرے صحابی کو جگا بھی سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز شروع کی تھی، میں نے کہا صورت پوری مکمل کر کے میں نماز مکمل کروں۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے۔
امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے. اس طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں 382, مسلم میں 1145. اب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت نوافل پڑھتے, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں کو ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تاکہ آپ آسانی سے سجدہ کر لیں. اور اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام ابھی سجدے میں آ رہے ہیں, یعنی وہ مجھے ٹوتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا یہ موقف غلط ہے, امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے. اس پہ میرا کلپ بھی پچھلی دفعہ آ چکا ہے چاروں اماموں کے اوپر, کیا چاروں امام ہی حق پر ہیں. اس میں نے بتایا تھا, میں نے نمبر نہیں بتایا تھا, مجھ پہ ادھار تھا, میں نے بتا دیا. سنن ابی داؤد 198, صحیح بخاری میں وہ یہ خون والا مسئلہ, اور بخاری میں 382 اور 1145, بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہم ہمارے ساری سکے ہیں, جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق فتویٰ دے گا وہ ہمارا سکا ہے, جو نہیں دے گا اس کو بھی ہم اپنا کوئی پرایا نہیں سمجھتے, ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر نمبر 13 شاہ اللہ دلوی والا پڑھ لیں ضرور, اور یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے اہل سنت کا منہج کیا ہے, قرآن سنت اجماع اور دین اجتہاد اور قیاس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات پہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے.